محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں پاکستان کے ایک معروف سیاسی شخصیت، نہایت ہی نفیس، انسانیت سے پیار کرنے والے انسان، دوست، غریبوں کے مسیحا، سابق وزیر اعلیٰ سندھ، سابق نگران وزیر اعظم پاکستان رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی زندگی کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ۔ ہمارے بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد، محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی پاکستان کے ایک اہم اور سیاسی رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ وہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم اور سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی 14 اگست 1931 میں ایک گاؤں نواں جتوئی، تعلقہ مورو، ضلع نوشہرہ فیروز میں جنم لیا۔ آپ کے والد صاحب کا نام رئیس غلام رسول خان جتوئی اور آپ کے دادا کا نام خان بہادر امام بخش خان جتوئی تھا۔ آپ 4 بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے ابتدائی تعلیم پرائمری سندھی اپنی آبائی گاؤں نواں جتوئی سے حاصل کی۔ بعد ازاں نوشہرہ فیروز مدرسہ اینڈ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور 1952 عیسوی میں کراچی گرامر اسکول سے سینئر کیمبرج پاس کیا اور بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے، مگر والد صاحب کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی واپس آ گئے۔ واپس پاکستان آ کر سیاست اور زمینداری سنبھال لی۔ رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے عملی سیاست کی ابتدا 1952 عیسوی میں کی اور 1952 میں ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ نواب شاہ کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ برصغیر میں سب سے کم عمر چیئرمین کا اعزاز اپنے نام کیا۔ 1956 میں اس وقت کے مغربی پاکستان کی نواب شاہ والی سیٹ سے کامیاب ہوئے اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ سن 1962 عیسوی میں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ آپ وفاقی حکومت میں مختلف محکموں میں رہے، جن میں سرفہرست سیاسی معاملات، پورٹ اینڈ شپنگ، کمیونیکیشن، پیٹرولیم انجینئرنگ، ریسورسز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ریلوے اور ٹیلی کمیونیکیشن شامل ہیں۔ 1969 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قائم کردہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 1970 کے انتخابات میں وہ نواب شاہ ضلع کی قومی اسمبلی کی نشست سے ممبر منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی کے 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں ان کو مواصلات، قدرتی وسائل، ریلوے اور سیاسی معاملات کا وفاقی وزیر مقرر کیا گیا اور 1973 تک اس وزارت میں رہے۔ 1973 میں ہی صوبائی اسمبلی سندھ کی ایک نشست سے الیکشن جیت کر 1977 تک سندھ کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ 1977 کے عام انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ بلا مقابلہ جیت کر سندھ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کی مارشل لا کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر رہے اور جمہوری تحریک میں 1983 میں MRD والی تحریک میں قیادت کی۔ 14 اگست 1983 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سامنے تاریخی خطاب کیا اور ضیاء الحق کی آمدیت کے خلاف جمہوری جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے کراچی میں ہزاروں لوگوں کے مجموعوں کی موجودگی میں گرفتاری پیش کی اور MRD کی ہلچل میں جان ڈال دی۔ تحریک میں انہیں قید ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کے بڑے فرزند غلام مرتضیٰ خان جتوئی کو بھی گرفتار کر کے احکامات جاری کیے گئے۔ اسی دوران وہ بھی روپوش ہو گئے۔ جمہوری جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے بھائی رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی کو گرفتار کر کے مچھ جیل میں رکھا گیا۔ یہ برصغیر کی بڑی تحریک تھی۔ 1986 عیسوی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے انہوں نے 1986 میں ایک نئی پارٹی کا قیام عمل میں لائے جس کا نام نیشنل پیپلز پارٹی رکھا اور خود اس پارٹی کے بانی اور سربراہ بنے۔ نیشنل پیپلز پارٹی میں کئی نام اور سیاستدان، جن میں غلام مصطفیٰ خان کھر، حنیف رامے، حامد رضا گیلانی، کمال اظفر، ملک حامد سرفراز، نواب غوث بخش خان ریسانی، میاں ساجد پرویز، نفیس صدیقی، رانا محمد حنیف خان، اختر حسین شاش، غلام ربانی کر، سید آفتاب شاہ گیلانی شامل ہوئے۔ 1988 میں عام انتخابات ہوئے جس میں رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے ضمنی انتخابات میں رئیس غلام
مصطفیٰ خان جتوئی کو کوٹ اردو پنجاب سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی بھی ہوئے۔ انہوں نے سابقہ وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک اعتماد لائے جو بری طرح ناکام رہی، اور 1990 میں صدر اسحاق خان نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا اور 6 اگست 1990 سے 6 نومبر 1990 تک 3 مہینے تک نگراں وزیر اعظم رہے۔ نومبر 1990 میں عام انتخابات میں مورو والی خالی نشست سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور نواز شریف کے وزیر اعظم بنوایا۔ نواز شریف کے غیر جمہوری اور غیر مقبول فیصلوں کی وجہ سے محترمہ بینظیر بھٹو سے مل کر لانگ مارچ کیا اور جدوجہد کی۔ اس کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1996 میں تک انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں اپنا اتحاد برقرار رکھا۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے آگے جا کر عملی سیاست کی قیادت اپنے بیٹے رئیس غلام مرتضیٰ خان جتوئی کے حوالے کی۔ رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی سیاست میں شرافت، انصاف اور جمہوریت کی پاسداری اور زندگی کی آخری گھڑی تک ایک لبرل، روشن خیال سیاستدان کی حیثیت سے عوام کے حقوق کی پاسداری کی۔ انہوں نے نوابشاہ کی جو آج کے نوشہر و فیروز کے علاقوں میں تعلیم و صحت اور سماجی بھلائی کے کام سر انجام دیے، جس کی مثال نوابشاہ میڈیکل کالج، نوابشاہ انجینئرنگ کالج، مورو دادو پل اور ضلع کے اندر کئی ہائی اسکول، ہاسپٹلس اور سوئی گیس کے اور ٹیلی فون کے دوسرے بڑے پروجیکٹ شامل ہیں۔ زندگی کے آخری عمر کے حصے میں بیمار ہو گئے اور بیرون ملک علاج کروایا مگر جہاں بھر نہ ہو سکے، اور 20 نومبر 2009 میں لندن کے ایک ہاسپٹل میں انتقال کر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی وصیت کے مطابق گوٹ نواں جتوئی میں آبائی قبرستان صابر شاہ کے مقام پہ انہیں دفنایا گیا۔ ان کی تدفین میں پاکستان کے معزز شخصیات، سیاستدان اور ان کے چاہنے والے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں نماز جنازہ اور تدفین کی گئی۔ محمد ہاشم لاچاری، بیورو چیف، اسٹار نیوز، حیدرآباد۔ نئی 3-in-1 ریوائیو پیاس بجھانے کی سپر پاور۔